بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حقیقت نماز کی 3 ویڈیوز ہیں میرے، جس میں نماز کے بارے میں بات کی گئی تھی، تو مجھے لگا کہ دعائے قنوت بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس کے معنی بھی جو مجھے پتہ ہیں میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بہتر رہے گا، تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں میں آپ تمام کے لیے، جس تک بھی یہ ویڈیو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو دیکھیے دعائے قنوت میں ہے اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک، اللہم اے اللہ، اے میرے اللہ، بڑی محبت کے ساتھ، جیسا ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ مطلب اپنی ماں کو، اپنی بڑی بہن کو کیسا پکارتے، تو ویسا بولیے اللہم، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، انا بے شک ہم، نستعینک آپ کی مدد چاہتے ہیں، نستعینک آپ کی مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک اور ہم استغفار کرتے ہیں، ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور ہم ثنا، نثنی مطلب ثنا، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا کفر نہیں کرتے، مطلب ہوتا ہے کہ انکار نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، نخلا خلا ہے نا، وَنَخْلَعُ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، وَنَتْرُكُ ترک کر دیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں ان سے، مَن يَفْجُرُكَ جو فاجر ہیں، تو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور الگ ہو جاتے ہیں ان سے جو آپ کی نافرمانی کرے۔ وَلَكَ نُصَلِّي اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ نصلی نماز قائم کرنا، لکا آپ کے لیے، نسعی وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور ہم نا مطلب ہے ہم، اور ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کو اور آپ کی طرف دوڑتے ہیں۔ نسعی سعی بھاگنا، اور آپ کی طرف دوڑتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم آپ کی طرف لپکتے ہیں اور آپ کی رحمت چاہتے ہیں۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خشیت ڈر۔ اِنَّا عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ بے شک آپ کا عذاب کافروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے دعائے قنوت کمپلیٹ معنی حاصل کر لیے، تھوڑا سا رکیں گے، غور کریں گے
کہ دن بھر کی 5 فرض نمازوں میں دعائے قنوت عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے آخری نماز دن بھر کے 5 نمازوں میں سے، اور واجب الوتر عشاء کا آخری حصہ ہے، عشاء کی نماز کا آخری حصہ ہے، یعنی آپ کے فرض ہو جاتا، سنتیں ہو جاتے، اس کے بعد میں واجب الوتر کا جو ہے نا سرکل شروع ہوتا ہے، نماز کا سرکل شروع ہوتا ہے۔ اس کے تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اب تھوڑی نزاکت دیکھیے یہاں پہ، جب ہم بستر پہ جانے سے پہلے عشاء قائم ہو رہی ہماری، تو عشاء کے آخری حصے میں راز و نیاز ہو رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب دیکھیے کتنا مزہ آئے گا اگر آپ یہ حساب سے جو ہے نا، یہ شعور کے ساتھ عشاء کی نماز میں اگر آپ داخل ہو رہے، تو دن بھر میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جیسے کہ کوئی سرپرست اپنے والد صاحب ہے، بھائی ہے یا ماں ہے، جو کوئی بھی ہے جس سے ہم اٹیچڈ ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، کچھ ٹائم کے لیے وہ گھر سے باہر ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ہم کیسے رپورٹ دیتے ہیں ان کو، ہے نا، ان کی کمی کو محسوس کر رہے، یعنی تو آپ کے غیاب میں یہ ہوا، ایسے بولتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کا واجب الوتر یہی ہے، اور دعائے قنوت جو ہے وہ ایسے ہی راز و نیاز ہے، ایسے ہی عہد و پیمان ہیں، وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہمارے سے کرتے، اسی لیے ہمارے کو ہر لمحہ سانس دے رہے، ہر لمحہ ان کی کئی نعمتیں ہم پہ جاری اور ساری ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہے، اس کیفیت میں اتنا ڈوب گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہم کو سانس دے رہا، ایک سانس لے رہے ہم تو چھوڑنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قوت دے رہے، پھر دوسری سانس فراہم کر رہے۔ دیکھیے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ کرم ہے تو ہم زندہ ہیں۔ تو ایک بزرگ اس کیفیت میں اتنا سرشار ہو گئے اور وہ لکھے کہ شکریہ کیسے ادا ہو جب کرم بے انتہا ہو، ہے نا، کرم پہ کرم ہیں وہ فرمانے والے، کہ ایک کرم کے ساتھ دوسرا کرم ہوتا اللہ تعالیٰ کا، ایک تحفے کے ساتھ دوسرا تحفہ آتے رہتا۔ تو یہ تحفے کا کیا ہے، سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے، مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں ہم کو۔ تو یہ دن کی آخری نماز کیا ہے، راز و نیاز والی نماز ہے، جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں۔ وہ وعدوں میں کیا کہا ہم نے کہ اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے بخشش چاہتے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، صبح ہماری ہو رہی لا الہ الا اللہ بول دے رہے، ہم اتحیات میں لا الہ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ پھر ایڈیشن ہے کہ میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ دیکھیے ریپیٹ ہو رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں، آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، آپ کی تعریف کرتی ہوں اچھائی کے ساتھ، تعریف ٹونٹ مارنے والے انداز میں نہیں کر رہے، اللہ میاں آپ کی بہت اچھائی کے ساتھ ہم آپ کی تعریف کر رہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم ہے، لیکن معلوم رکھنے کے بعد میں بھی ایک محبت میں جو ایک وقت ایسا آ جاتا، وہ وقت کیا ہوتا، ریپیٹنس چلتا، یا کہیے کہ آپ دہراتے ہیں بات کو، وہ آپ چاہتے ہیں، سامنے والے کو پتہ ہے تمام چیزوں کا، کس بچے نے کتنی شرارت کی ہے، کس بچے نے کیا کام کیا ہوگا، کس بچے نے ماں کو ستایا ہوگا یا نہیں، لیکن باپ جب گھر پہ آتا تو ماں اپنی تمام دن بھر کی فریاد کھول کے رکھ دیتے ان کے سامنے کہ انہوں یہ کرے، انہوں وہ کرے، ایسا کرے ویسا کرے، یا بچے ہیں تو پیش رہتے باپ کے سامنے، انہوں ستائے میں کو، انہوں یہ کرے، امی یہ پکا کے دیے، اس طرح سے۔ تو یہ ایسا ہی کچھ وقت ہے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کا کفر نہیں کرتے، اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو، الگ ہو جاتے ہیں ان سے جو آپ کی نافرمانی کرے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیے وعدہ کر رہے اللہ تعالیٰ سے، وعدے میں کیا بول رہے ہیں ہم، اے اللہ ہم آپ کا شکر کرتے، آپ کا کفر نہیں کرتے، یعنی آپ کے دیے ہوئے نعمتوں کا ہم انکار نہیں کرتے، حالانکہ ہم دن بھر میں کئی مرتبہ اللہ سے دور ہو جا رہے، کئی نافرمانیوں میں بھی ہیں، لیکن جب وعدہ کا ٹائم آ رہا تو ہم وہ جان بوجھ کے نہیں ہوئے، ہمارے سے جو بھی ہوا نا، کبھی کسی کے بولنے پہ ہو گیا، کسی کے ٹرانس میں آ کے کر لیے، جو بھی ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہونے والے کام ہیں، نافرمانی والے کام ہیں، ہمارے سے نماز چھوٹ گئی، ہم کسی کو جھڑکی دے دیے، جھوٹ بول دیے، کسی سے حسد کر لیے، جو بھی ہے انٹینشنلی یا
بس ایسے ہی ہو گیا ہم سے. تو پھر رات کا آخری وقت آ گیا جب آپ بستر پہ جا رہے، اس سے پہلے پھر سے ہم ایک مرتبہ دہرا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو، پھر سے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں. تو تمام یہاں پہ وعدے چل رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، کفر نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، الگ ہو جاتے ہیں ان سے. تو یہاں پہ ان دیکھیے، اردو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ لوگ ہیں یہاں پہ، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، یا چیزیں ہیں، ایسے چیزیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں ان کو، الگ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ان لوگوں سے جو آپ کی نافرمانی کرے. اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو تیسرا حصہ عربک کیا ہے اس کا؟ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. اے اللہ ہم آپ کے لیے عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کی طرف لپکتے ہیں، آپ کی رحمت چاہتے ہیں. کتنے چیزیں کیسے بول رہے، دیکھیے بار 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 بار. اتنا کافی ہو جاتا تھا اپنے کو کہ عبادت کر رہے، اے اللہ تمام عبادتیں آپ کے لیے ہیں، ایسا ختم ہو جاتی تھی بات. لیکن کتنا ایکسپلین کر رہے ہیں ہم اس کو، چھوٹی چھوٹی چیز گنوا رہے ہیں یہاں پہ کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کی طرف لپکتے ہیں، آپ کی رحمت چاہتے ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بولنا بھی بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہم آپ کی یہ چاہیے، لیکن آپ کا غصہ نہیں چاہیے ہم کو. ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کا عذاب کافروں سے ملا ہوا ہے. وہ لوگ جو آپ کا، کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، جو آپ کے قریب نہیں ہیں، آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے، وہ کافر ہیں. وہ ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. لمحے آخر تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے. ہماری آخری سانس ایسی ہو اس دنیا سے جانے والی کہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے رہیں، اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اللہ سے راضی رہیں. تو دعائے قنوت اس طرح سے اس کے معنی کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں گے. راز و نیاز سیکرٹ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ جو ہم سے زیادہ قریب ہیں. جتنے سیکرٹس ہیں ان کو پتہ رہتا ہے. چاہے ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا بھی ہو، اس کا ایک پکا دوست رہتا جس کے سامنے وہ اپنے سیکرٹ بتا دیتا ہے، یا اس شخص کو اس کے تمام چیزیں پتہ رہتی ہیں. تو ہم سب کو چاہیے، یہ ہماری فطرت ہے، سیکرٹ بولنا ہی بولنا ہے. تو یہاں پہ اللہ سے بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ تو دعائے قنوت میں یہی عہد و پیمان ہو رہے ہیں. اگر ہم کو ان کے معنی پتہ رہیں گے تو یہ معنی ہم کو ذہن میں رہیں گے، اور دن بھر کے، رات بھر کے جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہم دنیاوی کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کا استحضار ہم کو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی قربت عطا فرمائیں. آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. والسلام.